نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مختلف اسباب پیدا کیے ہیں اور دنیا میں انسانوں کی آبادی اور ان کے مختلف کام کاج کا جو نظام بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی حکمت اور مشیت اور اپنی سنت میں اس طرح جاری فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے، دنیا کے کاموں میں بھی، آخرت کے کاموں میں بھی، اور دین اور اسلام کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کے تعاون سے یہ دنیا چلتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے دنیا کا نظام قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو شروع دور سے آج تک برابر جاری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ نے اس دارالاسباب میں اسباب کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اللہ نے بھوک کے دور کرنے کے لیے یہ ایک نظام بنا دیا، اپنی ایک سنت جاری فرما دی کہ کھانا کھایا جائے اور بھوک دور ہو جائے۔ اگر انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، پیاس دور ہو جاتی ہے۔ انسان کو بیماری آتی ہے، دوا استعمال کرتا ہے، اللہ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے اس بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہم کو نظر آتی ہے، اسباب کے اسی سلسلے میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہوائیں ہیں، یہ اسباب ہیں، سورج ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی کا سلسلہ ہے، یہ بھی مختلف چیزوں کے لیے اللہ نے بطور اسباب پیدا کیا ہے۔ اس طرح آپ دنیا کے اوپر ایک سرسری سی نظر ڈالیں، یہاں سے وہاں تک آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے اسباب کا عجیب و غریب حیرت انگیز نظام قائم کیا ہے۔ اور انہی اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے کی تائید۔ اس کے ذریعے بھی یہ دنیا قائم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی فیکٹری کھولتا ہے، تنہا فیکٹری نہیں چلا سکتا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مال ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی جائیداد ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی مشینریاں موجود ہوں، لیکن ایک آدمی جس کے پاس مشینری موجود، مال دولت موجود
एकड़ों पर मुश्तमिल जमीन मौजूद और उसके अंदर सारी चीजें जमा हैं, लेकिन जब तक दूसरे लोग उसका ताआवुन नहीं करेंगे उस वक्त तक वो फैक्ट्री दुनिया में कायम भी नहीं हो सकती, जारी भी नहीं हो सकती। वहां पर जरूरत पड़ेगी चपरासियों की भी, वहां पर जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी के भी, वहां पर जरूरत पड़ेगी झाड़ू देने वाले लोगों के भी, वहां पर जरूरत पड़ेगी मुशीर लोगों की भी, वहां पर जरूरत पड़ेगी बहुत सारे कामकाज करने वालों की भी, वहां जरूरत पड़ेगी मशीन को संभालने और मशीन को ऑपरेट करने वालों की भी, वहां पर जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री में जो कुछ माल सौदा तैयार हो रहा है वो बाहर ले जाने वाले लोगों की भी। इस तरीके पर एक फैक्ट्री चलाने के लिए सब वो लोगों की जरूरत पड़ती है, और जितनी बड़ी फैक्ट्री बनेगी उससे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ये खुली हुई बात है, मुशाहदा है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक दूसरे के ताआवुन, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ हाथ बटाने की तालीम दी। इसलिए कि दुनिया में तन्हा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बाप है, बेटे के ताआवुन की उसे जरूरत, बेटा है, बाप की मदद की उसको जरूरत, बीवी है, शौहर की मदद की उसको जरूरत, शौहर है तो बीवी की मदद की उसको जरूरत, एक रिश्तेदार है, दूसरे रिश्तेदारों से ताल्लुक और दूसरे रिश्तेदारों से मदद लेने की जरूरत। इस तरीके पर पड़ोसी देखें, वो एक दूसरे के लिए ताआवुन करें तो जिंदगी चलेगी, और अगर ताआवुन नहीं करेंगे तो जिंदगी के अंदर परेशानियां पेश आएंगी। अगर एक जगह हम मस्जिद बनाना चाहें, एक करोड़पति आदमी है, उसने चाहा कि मैं एक मस्जिद बनाऊं, पैसा बहुत मौजूद है, लेकिन क्या पैसे की बुनियाद पर यह सिर्फ वो तने तन्हा आदमी मस्जिद बना सकता है? नहीं, मस्जिद बनाने के लिए पता नहीं कितने लोगों की उसे जरूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर एक ये एतबार, एक दूसरे एतबार से गौर कीजिए ताआवुन की शक्लों पर अल्लाह ने कैसा अजीब निजाम और सिस्टम कायम किया है। मिसाल ले लीजिए एक मस्जिद ही की। मस्जिद बनाने के लिए आपने पैसे जमा कर दिए, या एक बहुत बड़े मालदार ने एक जगह मस्जिद बनाने का तहिया कर लिया। अब उसके बाद वो लोगों को लेता है, तो अलग सब भी लोगों को नहीं ले सकता, बल्कि ये देखना पड़ेगा ये क्या काम कर सकता है, ये क्या काम कर सकता है, ये क्या काम कर सकता है। कोई मस्जिद की इमारत बना देगा, मस्जिद की इमारत बनाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? कई चीजें होती हैं, दरवाजे बनाने वाले अलग, ईंट और गारे का काम करने वाले अलग, और उनका मिस्त्री जो होता है वो अलग, और फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें, ये बेल बूटे बनाए गए हैं, ये बनाने वाले अलग। जमीन पर आप जो है फर्श लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं, ग्रेनाइट का काम कराना चाहते हैं, ग्रेनाइट लगाने वाला अलग, टाइल्स लगाने वाला अलग। मस्जिद में आप बोर लगाना चाहते हैं पानी की खातिर, तो उसके लोग अलग हैं, वो आएंगे, वो अपना काम करके जाएंगे। इस तरीके पर एक काम के लिए सब वो किस्म के लोगों का ताउन एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाता है। बगैर एक दूसरे के ताउन के दुनिया में कोई काम नहीं होता, और इसी ताउन की निस्बत पर यह पूरी की पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन इस वक्त जो आपको बात बताना चाहता हूं वो कुरान का एक उसूल, एक ज़ाब्ता है इस सिलसिले में। मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी दुनिया का सिस्टम ही कायम है ताउन पर, पूरी दुनिया का ये निजाम ही चल रहा है एक दूसरे की मदद पर। इसकी मदद ये करे, उसकी मदद वो करे, 50 किस्म के लोग एक दूसरे का ताउन करें। ये दुनिया कायम है, ये दुनिया जारी है, ये दुनिया बाकी है, दुनिया का सिस्टम बाकी है, और दुनिया के अंदर फवायद मुरत्तब होते जा रहे हैं, बड़े समरात आते जा रहे हैं, और दुनिया वालों को इससे भलाइयां मिलती जा रही है। लेकिन कुरान करीम ने ताउन के लिए
ایک اصول، ایک ضابطہ مقرر کر دیا. وہی اصول اور ضابطہ یہاں قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر، لیکن ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر. دنیا والے دنیا میں جیتے ہیں تعاون ہی سے جیتے ہیں، لیکن یہ اصول ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کن کاموں میں کر سکتے ہیں اور کن کاموں میں ہم نہیں کر سکتے. جس سے فائدہ ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو، جس سے لوگوں کے لیے بھلائیاں آتی ہو، جس سے لوگوں کے لیے فوائد مرتب ہوتے ہو، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی نصرت کرو. لیکن جن کاموں کے ذریعے دوسروں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو، راحت کے بجائے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہو، ان کے لیے اذیتیں فراہم ہوتی ہوں، اللہ کہتے ہیں ایسی باتوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز نہیں. ایک آدمی کو مار رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی اس کے ساتھ مل گیا اور اس نے بھی اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. شریعت ایسے تعاون کو حرام قرار دیتی ہے. لیکن ایک آدمی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، آپ بھلائی کے کاموں میں شریک ہو کر اس کا تعاون کرنے لگے. شریعت کہتی ہے بہت اچھا ہے، بہت نیک کام ہے، اس کے اوپر اجر ہے، اس کے اوپر ثواب ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑے مراتب ہیں، بڑے مقامات، اس لیے کہ اس سے بھلائی وجود میں آ رہی. تو یہ ہے شریعت کا اصول و ضابطہ کہ یہ خیال کر لیا جائے، ذہن میں اچھی طرح اس کو بٹھا لیا جائے کہ جن کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے وہ کام ہیں جو بھلائی کے ہو، اچھائی کے ہو، خوبی کے ہو اور فائدے کے ہو، جس سے دوسروں کو نفع ملتا ہو، جس سے دوسروں کے دین کی اصلاح ہوتی ہو، دین کے اعتبار سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہو. ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. اور جن کاموں سے دوسروں کو اذیت، پریشانی اور ان کے لیے نقصان اور ان کے لیے ظلم کی راہیں فراہم ہوتی ہیں، ایسے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، قطعاً شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. پھر جو جائز کام ہیں ان میں دو قسم کے کام ہیں، ایک دنیا کے کام، ایک دین کے کام. جیسے ابھی میں نے مثالیں دی کہ ایک آدمی فیکٹری بناتا ہے، فیکٹری کو چلانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مدد کے ذریعے فیکٹری قائم ہوتی ہے، چلتی ہے، دائر ہوتی ہے. یہ تو دنیاوی قسم کے امور ہیں، دنیاوی کام ہے. لیکن ایک ہے دینی قسم کے کام، جیسے مسجد کے بنانے میں یا کوئی دینی کام، دعوت اللہ کا کام، تبلیغ دین کا کام، مدارس کا کام اور جو ہے علم کے پھیلانے کا کام. اس طرح کے جو دینی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ تو خالصتاً دینی کام ہے اور اس کے اوپر بے انتہا اجر و ثواب ہے. جہاں تک دنیاوی معاملے ہیں وہ دنیاوی معاملے بھی اچھے ہیں، جائز ہیں، آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. اور یہی دنیا اسی پر قائم ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا. لیکن بھائیو جہاں تک دینی کام ہے اس کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ میں اشتراک کرے، ایک دوسرے کے ساتھ میں شرکت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کرے اور دینی کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اور دینی کاموں کو آگے بڑھانے جو تعاون ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے.
جسمانی بھی ہوتا ہے، دماغی بھی ہوتا ہے، اور روپے پیسے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، محنت اور مجاہدے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک شکل نہیں ہے تعاون کی، 50 قسم ہے، اور 50 قسموں کے ذریعے آپ دینی کاموں کے اندر مدد اور نصرت و تعاون کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کے کام دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے تعاون اور مدد سے اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت ہوتی ہے۔ بعضوں کو اللہ بعض قسم کی خصوصیات دیتا ہے، بعضوں کا جسم بڑا مضبوط ہے، بعضوں کا دماغ بڑا اعلیٰ ہے، بعضوں کے پاس روپیہ اور پیسہ موجود ہے، بعضوں کے پاس کوئی اور قسم کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ مختلف قسم کی صلاحیتیں اگر دین کے کاموں میں لگا کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بھائیوں دین کے کام یہاں سے وہاں تک پھیلیں گے اور مستحکم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی۔ بر کے معنی آتے ہیں نیکی کا کام، تقوی کے معنی آتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، نیکی کرنے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہوں سے بچنے اور بچانے میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اگر آدمی نیکی کرے اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرے کہ بھائی چلو یہ دینی کام ہے، نماز پڑھو دینی کام ہے، روزہ رکھو دینی کام ہے، داڑھی رکھ لو یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ سنت ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کی مدد سے اس کام کو تقویت کی دی جائے، یہ ہے بر کا مفہوم۔ اور تقوی کے معنی میں گناہوں سے بچنا، بچانا۔ ایک آدمی کو گناہوں سے بچانے کے لیے محنت کرنے لگے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر شرابی ہو، شرابی کو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی شراب پینا گناہ کی بات ہے، اس لیے تم شراب چھوڑ دیا کرو۔ اب اس کے ذہن کو بنانے کی فکر میں لگا رہا اور اپنی زبان کو یا اپنی طاقت کو یا اپنی مختلف صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگاتا رہا۔ یہ بھی دینی تعاون ہے، کبھی زبان سے تعاون ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ پیر کی محنت سے تعاون ہوتا ہے اور کبھی کسی اور ذریعے سے تعاون ہوتا ہے۔ کبھی مال پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ بعض علاقوں میں بڑی جہالت ہوتی ہے اور جہالت کے ساتھ کبھی فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں، ایک جہالت اور ایک فاقہ اور افلاس، جس کی وجہ سے بے دینی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے اندر جہالت ہی جہالت ہے، ان کو ایمان کیا نہیں معلوم، ان کو اللہ کیا نہیں معلوم، ان کو رسول کیا نہیں معلوم، یہاں تک کہ ان کی عمر 35 برس کی ہو گئی، 40 برس کی ہو گئی، 50 برس کی ہو گئی، لیکن کلمہ ان کو نہیں معلوم، اس لیے کہ پورے کا پورا علاقہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ اور کبھی اسی کے ساتھ فقر و فاقہ، مصیبتیں ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، پڑھائی کے لیے نہیں ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک مزدوری پیشہ آدمی صبح اٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، تھوڑے سے روپے پیسے کماتا ہے اور تھکا ہارا آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے یہ لوگ بہت ساری برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ ہم برائی میں ہیں، برائی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں لیکن برائی کا احساس نہیں ہے، زناکاری میں مبتلا ہے، برائی کا احساس نہیں ہے اور مختلف قسم کے گناہ کر رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک طرف فقر و فاقہ ہے، ایک طرف جہالت کی اندھیریاں ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو دین سے بہت دور رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے کہ تعلیم کے لیے وقت نہیں، صبح اٹھے گا مزدوری کرنے جائے گا، شام تک مزدوری کرے گا اور جب آئے گا تو رات ہو چکی ہوگی اور اس کا پورا بدن اس قدر جھلی ہو چکا ہوگا اور اس قدر اس کو
ताब और परेशानी लाहिक होगी कि वो जल्दी से जल्दी खा पी कर अपने बिस्तर की राह लेने की कोशिश करे। अब उसके पास वक्त कहाँ है कि वो जाए किसी मौलाना की खिदमत में और कहे कि हजरत मुझे पढ़ा दीजिए कुरान क्या है। पहले तो जिहालत है, समझ में नहीं आया, दूसरे वक्त की गुंजाइश नहीं, फक्र फाके की वजह से अब ऐसी सूरत के अंदर बेचारा करे तो क्या करे। बहुत से इलाके हैं, बहुत से अफराद हैं, बहुत से तबकात हैं जो जिहालत और इफलास दोनों की वजह से दीनी एतबार से इंतहाई पसमानदा हो चुके हैं। एक बात तो ये, और इससे भी ज्यादा खतरनाक, इससे भी ज्यादा मुसीबत की बात, इससे भी ज्यादा परेशान कुल, इससे भी ज्यादा हम सब के लिए अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ऐसे इलाकों में बहुत तेजी के साथ में इर्तिदाद फैलता जा रहा है, यानी लोग काफिर बनते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि दीन उनके पास नहीं है, दीन का इल्म उनके पास में नहीं है, ईमान की हकीकत उनको आज तक समझाई नहीं गई है। बहुत से लोग हैं जो कुरान नाम की कोई चीज नहीं जानते, उनको कलमा तक नहीं मालूम है, और उसी के साथ ये है फक्र फाका, मुसीबतें, परेशानियां। वहां पर कादियानी लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं तुम ये हमारी तरफ आ जाओ, हम तुमको माहाना इतना रुपया और पैसा भी दे देंगे और उसी के साथ तुम्हारा राशन हम फराहम कर देंगे और तुम्हारे इन मसाइल का इलाज हम कर देंगे, तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देंगे। 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये पर वो अपना ईमान बेच देता है। इस तरह कहीं कादियानियत लोगों के ऊपर हमला आवर हो रही है और लोगों को उनकी जिहादत से और उनके फक्र फाके से फायदा उठाते हुए उनको जो है मुर्तद बनाती जा रही। अब बाज़ इलाके वो हैं जहां पर ईसाई लोग काम कर रहे हैं, ईसाई लोग माल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, राशन फराहम कर रहे हैं और उनके लिए स्कूल बना के दे रहे हैं, या अपनी स्कूलों के अंदर उनकी तालीम का निजाम बना रहे हैं, या उनके दवा दारू का खर्चा चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको रिश्वत दी जा रही है कि भाई ये ले लो, ये चीजें हम तुमको फराहम कर देंगे, तुम ईसाइयत के अंदर दाखिल हो जाओ, रजिस्टर में नाम लिखाओ और पैसा लेके जाओ। अब बताओ, जिसे दीन नहीं मालूम, जिहादत की वादियों में भटक रहा है, जिसे ईमान की हकीकत नहीं मालूम और फक्र है, फाका है, मुसीबत है, तंगदस्ती है, वो ऐसी सूरत के अंदर अपने ईमान बेचकर उनकी बात कबूल करके थोड़े से पैसे लेकर जिंदगी बनाने की कोशिश नहीं करेगा तो क्या करेगा? नतीजा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग ईमान से निकलते निकलते काफिर बनते जा रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी तरफ भाइयों, मैंने गालिबन 1-2 जुमा पहले इसकी तरफ इशारा दिया था कि बाज़ इलाकों के अंदर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों पर मेहनत हो रही है, मुआशका पैदा किया जा रहा है और गैर कौमों के लड़के उनको अपनी तरफ मायल कर करके उनको अपनी तरफ ले जा रहे हैं। और इस तरह बाज़ इलाकों की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, 100 से ज्यादा लड़कियां एक इलाके के अंदर मुर्तद हो चुकी, कॉलेज की बुनियाद पर, स्कूलों की बुनियाद पर, वहां की तालीम की बुनियाद पर वहां पर रचाया गया मामला और इस तरीके पर उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे जो राजकार फरमाते हुए है कि उनकी मेहनतें तो होती रहेंगी, लेकिन इसके पीछे भी फक्र फाका है। फक्र फाके के अलावा एक और बहुत ही अहम तरीन बात जिसकी तरफ यहां के नौजवानों को भी और बड़ों को भी मुतवज्जे करना चाहता हूं, वो बात यह है कि जोड़े और जहेज की लानत ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया है। मुतालबा है कि लड़की हम उसी वक्त में कबूल करेंगे जबकि इतना जहेज हमको दिया जाए, इतना माल पैसा जोड़े में हमको दिया जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। जब तक ये चीजें नहीं दी जाएंगी लड़की को कबूल करने तैयार नहीं। दावत होनी चाहिए ऐसी और इतने लोगों की कार्ड छपने चाहिए ऐसे
اور اتنے لوگوں کے اور یہ جوڑا ہو اور یہ جہیز ہو اور اتنی چیزیں اس کے اندر ہو جو غربت زدہ علاقے ہیں اور غربت میں پلنے والی لڑکیاں ہیں، وہ بہرحال اس کو پورا نہیں کر سکتی، اور جب ان کو کوئی قبول کرنے تیار نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ میں بھاگتی ہے یہاں تک کہ مرتد ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، یہ گمبھیر صورتحال کیا ہمارے لیے آپ کے لیے دعوت فکر نہیں ہے؟ کیا ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں ہے مالدار طبقہ؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے عقلیں دی، جن کو اللہ نے بصیرت دی، جن کو اللہ نے علم دیا، جن کو اللہ نے قوت دی، جن کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا؟ یہ ساری کی ساری خوبیاں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہماری دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دین کے لیے نہیں ہو رہی۔ ہم کمائی کے لیے، ہم اپنے مکانات بنانے کے لیے، اپنے عیش و آرام کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے، اپنے عیش کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے بہترین کھانے، بہترین پینے، بہترین شادیاں، بہترین فلاں اور فلاں چیزیں، یہ سب کچھ ہماری ہوتی ہے، اور ایک طرف مرتد ہونے والے مرتد ہوتے چلے جائے اور ایک طرف ان کے ایمان تباہ ہو برباد ہو جائے، وہ جہالت کی گھاٹیوں میں اور کھائیوں میں یوں ہی پڑے رہے اور ہم کو کوئی احساس نہ ہو، تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیے خدا کے سامنے جا کے کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے گمبھیر صورتحال۔ ہر مسلمان کو متفکر ہونا ہے، ہر مسلمان کو اس سلسلے میں بے چین ہونا ہے، اور اس کے لیے کچھ تگدو اور کچھ محنت اور کچھ مجاہدہ، اپنی طرف سے قربانیاں، اپنی طرف سے تعاون۔ میں نے عرض کیا تعاون ایک ہی شکل کا نہیں ہوتا، تمہاری عقل کا تعاون بھی چاہیے، تمہارے جو ہے محنت کا تعاون بھی چاہیے، تمہارے وقت کا تعاون بھی چاہیے، تمہارے مال کا تعاون بھی چاہیے، اور مختلف قسم کی صلاحیتیں جو اللہ نے کسی کو عطا کی ہو ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ آج ہم نے ساری قربانیاں اپنے ہی لیے اور اپنی دنیا کے لیے دینی شروع کر دی۔ عقل بھی ہے تو دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، فکر بھی ہے تو دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور قوت اللہ نے دی ہے تو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نعمتیں اللہ نے دی ہے تو دنیا کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ مال والا مال کو بڑھانے استعمال کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو مال بڑھانے کے لیے نہیں آتا، مال آتا ہے تمہارے مال کو بڑھانے کے لیے۔ مال کیا ہے؟ مال کے معنی ہے تمہاری باقی زندگی، تمہاری آخرت کی زندگی، تمہارا مستقبل کو سنوارنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ مال بڑھانے استعمال کر لیا، اور قوت بڑھانے کے لیے استعمال کر لی، اور جائیداد بڑھانے کے لیے استعمال کر لی۔ آخر نتیجہ کیا ہے کہ ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کر آدمی نہتا چلا جائے گا، نہ اس کے ساتھ وہ چیزیں جائے گی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال جنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ نے اسی لیے دعوت دی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ غور و فکر کی دعوت ہے، اور نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خوبیوں میں، اچھائیوں میں، برائیوں سے بچانے میں، امت کو خطرناک صورتحال سے بچانے میں ایک دوسرے کے تعاون کی اللہ نے یہاں پر ہم سب کو اس کا حکم دیا ہے، مامور کیا ہے کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ظلم کی باتوں پر اور گناہ کی باتوں پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک برائیاں ہیں، برائیوں میں ہاتھ روک لو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تمہاری برائی میں نہیں آئیں گے، تمہارے ساتھ نہیں اٹھیں گے، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تمہارا تعاون نہیں کریں گے۔ ایک پیسہ ہمارا برائی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، استعمال اگر ہوگا تو خوبی میں ہوگا، نیکی میں ہوگا، نفع بخش کاموں میں ہوگا، دین کو بنانے میں ہوگا، امت کو اٹھانے میں ہوگا، ان کی ملت کے کاموں کے لیے ہوگا، یہ ہمارا کام ہوگا۔ ہم تعاون کریں لیکن اچھائی اور خوبی میں کریں، برائی میں نہ کریں۔ یہ بھائیوں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہر آدمی سوچے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اس سوال کا جواب تو معلوم نہیں کتنا لمبا چوڑا ہوگا،
کتنی آپ کو کتابیں لکھ دینی پڑے گی. ہر آدمی سوچے اور کتاب لکھنا شروع کر دے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے. اپنی باڈی پر غور کرے, باڈی کے اندر کے اعضاء کی قوتوں پر غور کرے, باہر کی دولتوں پر غور کرے, اور اب سے جو ہے شروع کر دے کیا کیا نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی جا رہی ہیں. تو خدا کی قسم ہم کو تو یہی کہنا پڑے گا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو ممکن نہیں ہے کہ شمار کر لو. کون شمار کر سکتا ہے؟ کس کے پاس طاقت ہے, کس کے پاس اتنی عقل ہے, کس کے پاس اتنی بصیرت ہے, کس کے پاس اتنا وقت ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے. نعمتیں تو بے انتہا ہیں, لیکن تھوڑی موٹی موٹی پر سوچ کے دیکھو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی, اور ان نعمتوں کے استعمال ہم اللہ کے دین کے لیے اور ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبودی کے لیے کہاں تک کر رہے ہیں. یہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ہیں حقیقت میں بڑی موٹی موٹی باتیں. اس کے اوپر غور و فکر کی دعوت ہے. ہر انسان کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی. عقل کتنی بڑی نعمت, ذرا سوچ کے دیکھ لیں. عقل ہی کی بنیاد پر انسان کو انسانیت کا مقام دیا گیا. اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو اور اس کی عقل مسلوب ہو جائے, طلب ہو جائے, تو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کتے اور بلی کو تو ہمارے پاس وقت ہوتی ہے, لیکن مجنون اور پاگل کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہوتی. کتے کی تو کوئی قدر ہم کر لیں, اس لیے کہ کتا بھی بہرحال اپنی طور پر کچھ عقل رکھتا ہے, لیکن جس کے پاس عقل نہ ہو ہم اس کے ساتھ میں وہ سلوک کرتے ہیں کہ کتے کے ساتھ بھی گوارا نہیں ہوتا. کیوں؟ معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی عظیم الشان دولت ہے. اس اللہ کی عظیم نعمت کو ہم اللہ کے دین کے لیے کہاں اور کب استعمال کر رہے ہیں اور کیسا استعمال کر رہے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیجیے. بیشتر لوگ ایسے ہوں گے جو جب بھی سوچیں گے تو دنیا کے لیے سوچیں گے. مال بنانا ہے, دکان چلانا ہے, فیکٹری کرنا ہے اور یوں کرنا ہے, پیسہ لینا ہے اور دینا ہے, بس یہی دنیا بھر کی چیزیں ہر وقت انسان کے دل دماغ میں گچ کر رہی ہوتی ہے. اپنی عقل کو صرف اس کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن کبھی تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھے اور غور کرے کہ میری عقل کو جو اللہ نے مجھ کو عطا کی, اللہ کے دین کے لیے کس طرح اور کہاں میں خرچ کروں تاکہ اللہ کے دین کو قوت ملے, اللہ کے دین کو بڑھوتری حاصل ہو جائے اور ملت اسلامیہ کی فلاح کا, بہبودی کا کام وجود میں آئے. اس کے لیے میری عقل, ٹوٹی پھوٹی عقل ہی صحیح, اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. اس کی بھائی ہم کو فکر کبھی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی قوت دے دیتا ہے, پہلوان ہے, ایک ہاتھ کسی کو مارے وہ گیند کی طرح اڑ جائے, ماشاءاللہ بڑا قوی آدمی ہے. اور قوی آدمی کی جب کہ اس کے اندر ایمان ہو, اس کے اندر اچھے اعمال ہو, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, ایسے پہلوان مومن کی حدیث کے اندر تعریف بیان کی گئی. ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, المؤمن القوی احب الى اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے پہلوان مومن بڑا افضل ہے, محبوب ہے, پسندیدہ ہے. ایک آدمی کمزور قسم کا مومن ہے, کچھ کرنے دھرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, اٹھا نہیں جاتا, بیٹھا نہیں جاتا, ہاتھ سے کام نہیں ہوتا, پیر سے کچھ نہیں ہوتا, ضعیف ہے, کمزور ہے, کسی قابل نہیں ہے. ایک وہ آدمی جو پہلوان ہے, اس کے جو ہے بازو بڑے مضبوط, اس کے رٹھے بڑے مضبوط اور اس کا جسم بڑا مضبوط, وہ کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اب دونوں فیصلہ کر لیجئے, ایک آدمی کو اللہ قوت دے دے, طاقت دے دے, پہلوانی عطا کر دے, شجاعت و بہادری عطا کروا دے, وہ بہت بڑے کام کر سکتا ہے. لیکن ایسے لوگ عام طور پر جب کرتے ہیں تو اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں.
بلکہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند کام کریں تو اچھا. لیکن ایسے لوگ عام طور پر غلط کام کر جاتے ہیں. کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اپنی قوت کی بنیاد پر, سمجھ رہا ہے کہ میں تو پہلوان ہوں, جس کی چاہے ناک دباؤ, جس کی چاہے گردن دباؤ, جس کو چاہے نیچا دکھاؤ, جس کو چاہے لات مار دوں, جس کا چاہے مال غصب کر لوں, جس پہ چاہے ظلم کر لوں, یہ میری قوت ہے, یہ میری طاقت ہے, جو چاہے میں کر سکتا ہوں. لیکن ایسے پہلوان صاحبان کو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اللہ ایک طرف یوں کہتا ہے ارے پہلوان میں تو تیرے سے بھی بڑا پہلوان ہوں, میں تیری ناک دبوچنا چاہوں, میں تیرا گلا دبوچنا چاہوں تو تجھے جتنی طاقت چاہیے اس سے کروڑ ہاں کروڑ. اللہ کی طاقت کا تو کوئی دنیا میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اس کی کیا طاقت, پوری دنیا کی طاقت ایک طرف, خدا کی طاقت ایک طرف رکھی جائے تو خدا کی قسم اللہ کی طاقت تو بے نہایت ہے, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں, مال لوٹ لیتے ہیں, دوسروں کو جو ہے ظلم زبردستی جو ہے پریشانی میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں, مال لوٹ کے چلے جاتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں. لیکن اگر یہ مومن کبھی اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہے, کتنا بڑا بڑا کام ان سے ہو سکتا ہے. کیا کر نہیں سکتے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہ علماء سے لگ جائے, دینی حلقوں سے جڑ جائے, دینی کاموں میں جڑ جائے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے اور اللہ کے نیک بندوں سے پوچھ لیا کرے ہم کو اللہ نے قوت دی ہے, اس قوت کو ہم کہاں کہاں استعمال کرے. بھائیو آپ کی قوت معلوم نہیں اللہ کے دین کے کہاں کہاں کام آ جائے. لیکن لوگ ہیں کہ اپنی قوت کو ضائع کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے ان کی قوت استعمال نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی, اگر تم کو اللہ نے قوت دی ہے, اللہ نے تم کو طاقت دی ہے, اس طاقت کو دینی کاموں میں لگاؤ, دینی کاموں کے تعاون میں لگاؤ, بر و تقوی کی بھلائی کی کاموں کے اندر لگاؤ, یہ تمہاری قوت اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جائے. ایک آدمی کو مال اللہ نے دیا ہو, وہ مال دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے, لیکن اس کا مال اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. ابھی میں نے کچھ صورت حال آپ کے سامنے رکھی. ایسی صورت میں ایسے علاقوں کے فقر و فاقے کے سلسلے میں ہمارے سارے مالدار لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری دولت کو, ہمارے اس مال کو ایسے علاقوں میں ہم لے جائے اور ان فقر زدہ علاقوں میں وہاں کے لوگوں کی کے ایمان کے بچانے, ان کی حفاظت کے لیے ہم استعمال کیا کریں گے. تو بھائیوں ان لوگوں کو قادیانی کبھی اچک نہ سکے, عیسائی لوگ اپنی طرف ان کو کھینچ نہ سکے. یہ مومن بہرحال کیسے بھی ہو باقی کو رہ جائیں گے. بہت سے علاقوں میں ایک دفعہ میرا ایک سفر تھا کرنول کا, تو وہاں پر علماء کی ایک بیٹھک ہو گئی. لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ وہاں علماء کی آج اتفاقی بیٹھک ہے کسی سلسلے میں, جو ہے آپ آئے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں. خیر میں بھی وہاں گیا تو وہاں کے علماء بات کر رہے تھے, میٹنگ ہو رہی تھی کہ بعض علاقوں کے اندر غربت زدہ علاقوں میں قادیانی لوگوں کو قادیانی بنا چکے ہیں اور وہاں پر ایک مسجد بھی بنا دی ہے اور ان کے لیے راشن بھی اور پیسہ بھی اور مختلف چیزیں فراہم کر رہے ہیں, اپنے امام لا کے وہاں پر رکھ چکے ہیں اور اس طریقے پر جو ہے لوگ ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی عجیب بات بتائی کہ ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, انہوں نے ہم کو پیسہ دیا, ہم کو کھانے کے لیے کچھ گزارے کے لیے مل گیا اور تم آئے ہو ہمارے پاس میں اور تم ہم کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتے, تو کیا ہم بھوکے مر کے چلے جائے یا ہمارے پیٹ پالنے کے کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے. بھائیوں یہ ہے فقر فاقہ. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قریب ہے کہ کفر, قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاد الفقر ان یکون کفرا. کفر تحلیل سمجھیے کہ اس کی وجہ سے فقر
دہلیز سمجھیے کفر کی، آدمی فقر میں، فاقے میں، افلاس میں، تنگستی میں مبتلا رہتا ہے، اور جہاں پر کوئی آیا اس نے کہا پیسہ دیں گے بس اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا اس صورت کے اندر کہ بھائی مجھ کو ایمان کیسا بچانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جہالت بھی ہے، بے ایمانی پہلے سے موجود ہے، ایمان کی کمزوری پہلے سے موجود ہے، ایمان کی حقیقت اس کے سامنے آئی نہیں ہے، اور عقیدے کی مضبوطی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ آدمی بچے تو کیسے بچے؟ ایک طرف جہالت کا حملہ اور دوسری طرف فقر و افلاس کا حملہ ہے۔ ایسی صورت کے اندر ایسے مسئلے میں تمام کے تمام مالداروں کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے علاقوں کے اندر کام کرنے کے لیے جائیں اور وہاں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا کریں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ بھائیوں، یہ تعاون کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی میں نے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہم زندگی کر رہے ہیں، دنیا کے کام بھی بغیر تعاون کے نہیں ہوتے، اسی طرح دین کے کام بھی بغیر تعاون کے نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے تعاون کرو، آپ کے پاس مال ہے تو مال سے تعاون کرو، آپ کے پاس عقل ہے تو آپ اپنی عقل کے ذریعے اچھی رائے دو اور نیک اچھے منصوبے تیار کرو دین و اسلام کی تقویت کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے قوت ہے، آپ کے پاس میں طاقت ہے، تو آپ اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو دین کے لیے استعمال کرو اور دین کو مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ جس طرح جس آدمی کے پاس جو صلاحیت موجود ہو، اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے وہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کا اللہ نے ہم سے، یہاں اللہ نے اس کا ہم کو حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کا کیسا تعاون کیا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے اللہ کا حکم پاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ جاتے ہیں، اور یہ وقت اللہ کے نبی کا عام طور پر وہاں جانے کا نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر نے کہا، یہ کھٹکھٹ کی آواز تو اللہ کے نبی کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے، لیکن بے موقع حضور آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ فہم بھی دیکھیے، بصیرت دیکھیے، کھٹکھٹ اللہ کے نبی کیسا لگاتے تھے دروازے پر، صدیق اکبر اس کی پہچان رکھتے ہیں۔ عام لوگ کسی طرح کھٹکھٹاتے ہوں گے، لیکن نبی کا چلنا بھی تو ایک نرالا چلنا تھا، اللہ کے نبی کا بولنا بھی تو ایک نرالا بولنا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کھٹکھٹاتے تھے دروازے پر تو اس کھٹکھٹانے کا انداز بھی کچھ نرالا اور پیارا ہوتا تھا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے یہ کھٹکھٹانے کی آواز تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، یہ دوسرا آدمی ایسا کھٹکھٹاتا نہیں۔ وہ کہنے لگے یہ بے موقع، یعنی عام طور پر اس موقع پر نہیں آتے، اب آئے ہیں تو کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ فوراً دروازہ کھولا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جہاد کا حکم ہو گیا ہے، یہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، اس لیے تم کو بھی چلنا ہے۔ صدیق اکبر پہلے سے تیار تھے، اب چلی 1 سال سے تیار تھے، جب حکم آئے گا میں چلنے کو تیار۔ ایک طرف انہوں نے سامان باندھ کے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف 2 اونٹ تیار کر دیے تھے، اور ایک یہودی غلام جو راستے کی پہچان بھی رکھتا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو بھی مزدوری پر رکھ دیا تھا کہ روزانہ ان اونٹوں کی نگہداشت کرے گا اور ان کو پالے پوچھے گا، ان کی نگرانی کرتا رہے گا۔ اس کی تنخواہ 1 سال سے دیتے آ رہے تھے، اس انتظار میں کہ جب اللہ کے نبی کو حکم جہاد جھوٹ میں ہجرت ہوگا میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں چل پڑوں گا۔ یہ ہے تعاون کا جذبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر وہ چلے تو توشہ وشا باندھنے کا جب نمبر آیا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یعنی صدیق اکبر کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے توشہ باندھا، لیکن باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو
اپنی کمر سے کمر بند کو نکالا اور پھر جو ہے باندھنے کے لیے وہ چھوٹا پڑ گیا تو اس کو 2 حصوں میں یوں پھاڑ دیا اور پھر اسی سے توشہ باندھ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. یہ جذبہ تھا ان لوگوں کے پاس، کوئی چیز نہیں تھی، صرف کمر بند تھا تو کمر بند ہی کو نکال کر اللہ کے دین کے لیے وہاں پیش کر دیا گیا. بھائیوں، آج ہمارے پاس اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، کتنا نہیں دیا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی کمی ہے. تو کمی کیا ہے؟ اللہ کے دین کے جذبے کی کمی ہمارے پاس صرف یہی. ان کے پاس اللہ کے دین کا جذبہ تھا، اللہ کے دین کی قربانی کے لیے جذبہ تھا، اللہ کے دین کے لیے مٹنے کا جذبہ موجود تھا. اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے. مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، عیاشی کے اسباب ہیں، سامان عیش موجود ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اگر نہیں ہے تو دین کے لیے جذبہ موجود نہیں ہے. آج دین کے لیے جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک بات مزید بتا دوں کہ ابھی ہمارے بنگلور شہر میں 16، 17، 18 تاریخوں میں الحمدللہ ایک عظیم الشان سیمینار ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے تحفظ شریعت سیمینار، جس کا مقصد ہی اس قسم کے مسائل کے بارے میں غور و فکر ہے. کہیں پر ارتداد ہیں، کہیں پر خرافات ہیں، دینی اعتبار سے کمزوریاں ہیں، لوگوں کے اندر وہ جماؤ نہیں ہے، اپنے اندر بے شمار قسم کی جو کوتاہیاں ملت اسلامیہ میں پیدا ہو گئی ہیں. ان سارے مسائل کے سلسلے میں حضرات علماء کو ایک طرف جائے تیار کرنا اور ایک طرف عوام کو بیدار کرنا، یہ دو اس کے عظیم الشان مقاصد ہیں. اس سلسلے میں باہر اشتہارات بھی جو ہے آپ دیکھیں گے اور تفصیلات اخبارات کے اندر بھی اس سلسلے میں آ چکی ہیں اور مزید آتی رہے گی. اور آنے سے پہلے میں بھی آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ 16، 17، 18 تاریخوں میں تحفظ شریعت سیمینار انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. 2 روز کے لیے علماء کے لیے سیمینار ہے جو ہمارے مدرسے میں ہوگا جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم کے اندر، اور آخری دن 18 تاریخ کو عصر سے لے کر عشاء تک عیدگاہ قدس صاحب کے اندر عوام الناس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. اس میں آپ سب حضرات شریک ہو اور انشاءاللہ اس کے اندر ہندوستان کے تقریباً سبھی اکابرین حضرات تشریف لانے والے ہیں. وہ حضرات ہمارے سامنے ان سارے مسائل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کے لیے، ہمارے اعمال کی تقویت کے لیے، ہمارے اخلاق کو بنانے سنوارنے کے لیے. سلف صالحین کا نقطہ نظر اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آئے گا تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہو اور ہم صحیح طور پر شریعت اسلامیہ کی حفاظت کر سکے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی عقل سے، اپنی بصیرت سے، اپنی مختلف قسم کی نعمتوں سے جو اللہ نے عطا کی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ حضرات بھی ہمارا تعاون کریں. اللہ نے جس انداز کی چیزیں عطا کی ہیں اس انداز سے اس تحفظ شریعت سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے آپ حضرات کا تعاون بھی ہم کو درکار ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن پوچھو ان سے کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں دیکھا کہاں لگایا جا رہا ہے. میں جگہ گیا بزرگ کی مزار کے اوپر، گلبرگہ شریف میں مزار ہے حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ. فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے تو وہاں مزار کا بہت بڑا حصہ ہے، شاید یہ مسجد سے بھی بہت بڑا ہے، تو وہاں ڈوم لگا ہوا ہے. تو وہاں ڈوم کے اوپر کام کیا جا رہا تھا. وہاں کا جو مجاور تھا وہ ہم کو بتا رہا تھا یہ ان کی مزار ہے، وہ ان کی ہے، وہ فلاں کی ہے، وہ ہے، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. اور یہ کام ایک بمبئی کے سیٹ صاحب 10 لاکھ روپے میں تنے تنہا کرا رہے تھے. تنے تنہا 10 لاکھ روپے اس کے لیے خرچ کر دیے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ بھائی اس لگانے کا منشا کیا ہے.
اس کو دین سے کیا تعلق ہے، دین کو کیا قوت اس سے ملنے والی ہے، مسلمانوں کو اس سے کیا بھلائی ہونے والی ہے، اس کی کچھ بھی جو ہے ان کے پاس نہ عقل ہے نہ بصیرت ہے، لگا دیا گیا۔ تو اس طرح بعض لوگ پیسہ تو لگاتے ہیں، قوت تو لگاتے ہیں، جان تو لگاتے ہیں اور چیزیں بھی قربان کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس پر غور کرنا چاہیے ملت اسلامیہ اور دین اسلام کی بھلائی اور دین اسلام کی قوت کا اس کے اندر کیا پہلو ہے، اس پہلو کو غور کر کے لگاؤ۔ یہ اہم ترین اجلاس جو ہونے جا رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف علماء کے لیے بھی ہے اور ایک طرف عوام کے لیے بھی ہے، ہم سب کے ایمانوں اور اعمال کی درستی کے لیے، اسی لیے اس کا عنوان رکھا گیا تحفظ شریعت سیمینار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے، اپنے اخلاق کو اعمال کو درست کرنے اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کرنے اور پورے جو ہے اطراف اکنام میں پھیلے ہوئے اپنے جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کے دین کی حفاظت کے لیے ہمارے اندر اللہ جذبہ عطا فرمائے اور اس سلسلے میں ہم سب کو مل جل کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔